شروع ہو گیا وقت؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمیں کینیبس سے شروع کرنا تھا شاید. کینیبس انڈیکا اور کینتھریس پھر آگے ڈیجیٹلس پر شروع ہو جائیں گے. آج انہوں نے بتایا کہ ہم نے ارجنٹم نائٹریکم بھی نہیں کیا ہوا ابھی تک. ٹھیک ہے بیگم, ارجنٹم نائٹریکم پہلے ہمارے نئے بھائی ہیں, کتاب میں چھپا ہوا ہے ارجنٹم نائٹریکم نہیں تو کہتے نہیں ارجنٹم نائٹریکم میں کچھ تو دیکھیں کتاب میں جو چھپ گئی ہیں دوائیں وہ ان کے علاوہ بھی ہیں جو ہم پہلے کر چکے تھے اور جو اگلی کتاب میں ڈالنی تھی. وہ جو درمیان کی لسٹ ہے بعد والی اس میں بھی نہیں ہے ارجنٹم نائٹریکم. ہاں اس لیے وہ جب تک چیک نہ کریں نہیں پتہ لگے گا, کیونکہ ایک تو لسٹ ہے جو کتاب میں چھپ گئی, ایک وہ دوائیں تھی جو ان کے پاس زائد پڑی ہوئی تھی, وقت نہیں تھا, ہم نے کہا تھا اس کو اگلی جلد میں شائع کر دیں گے, اور پھر جو باقی بچی تھی وہ 60 کے قریب تھیں, وہ میں نے مکمل کر دی ہیں. اب انہیں اور ایک لسٹ نکالی ہے. جو بھی ہے پڑھائی تھی کہ نہیں, تو وہی کہاں کوئی مان نہیں رہی. نہیں میرے سے تو مان گئی تھی. ہاں پبلک میں مان آپ کو وہاں مان جاتی ہے. کیا بات ہے, نکالیں اس کو. مجھے یاد ہے سے بولا انہوں نے دوبارہ شروع کروا دیا مجھ سے کام. ٹھیک ہے نہیں ہے پھر نہیں تھی نہیں وہ نہیں پھر نہیں پڑھائی. پھر ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کتابیں نشان بھی نہیں ہیں, دونوں میں سے کسی کو نشان نہیں ہے نا. ویسے ذکر ہوا نہیں کو ممکن ہے خواب میں آئی, خواب آئی ہوگی. مگر جتنے نوٹس تھے وہ تو فرد کس پوز ہو گئے تھے کتاب میں شامل کرنے کے لیے, یہ بھول گیا بیچ میں سے. تو کر لیں گے پھر دوبارہ ان شاء اللہ. کینیبس انڈیکا یہ میرا تیری پڑھا چکا ہوں پہلے, مگر میں ضمن پڑھائی ہوئی ہے. یہ جو بھنگ ہے نا بھنگ, اس کو کینیبس انڈیکا کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھنگی کے لفظ عموماً چوہوں کے متعلق استعمال ہوتا ہے, اور کہتے ہیں کہ بھنگیوں کو عادت زیادہ ہوتی تھی بھنگ پینے کی, اور ان کے اپنے الگ بنے ہوتے تھے پیر مرشد جو سارے بھنگی ہوتے تھے. تو بھنگیوں کے جو پیر تھے وہ چونکہ بھنگ پیا کرتے تھے اس لیے آہستہ آہستہ ان لوگوں کا نام بھی بھنگی بن گیا. مگر سارے وہ جو ہمارے ملک میں صفائی کا کام کرنے والے تھے وہ بھنگ پینے والے نہیں تھے. ہم نے تو کبھی نہیں قادیاں میں دیکھا ان کے پیر بھنگی ہوتا تھا, یہ تو پکی بات ہے. تو اس لیے ان کا یہ ہوتا تھا بھنگ پینے کے بعد جو عام رد عمل تھا کہ وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں, عرشی ہو گئے ہیں سارے, اور وقت ٹھہر جاتا تھا اور ختم ہونے میں نہیں آتا تھا وقت. اور وہ کہتے تھے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گئے. ایک بات اور دوسری بات درمیان اگر 1 سیکنڈ کا وقفہ بھی ہو وہ کہتے وہ مدت ہے وہ بات ہو کی ہوئی تھی اس وقت. تو یہ انڈیکا کی خاص علامت ہے
ایک فضا میں اوپر اڑنا، یہ ہومیوپیتھک میں بھی جو اس کی علامتیں نکلی ہیں، اڑنے کا احساس، فلوٹ کرنے کا احساس، اور دوسرا وقت ٹھہر جائے اور بہت وقفہ لگے، وقت گزرے ہی نہ، لیکن چونکہ یہ ایک مستی کے عالم میں ہوتے ہیں اس لیے ان کا دن گزر ہی جاتا ہے آخر۔ اگر یہ کیفیت عام آدمی کو کسی کو ہو تو عذاب بن جائے زندگی، کیونکہ ہر چیز کام کرتے وقت تھوڑی دیر کے بعد لگے کہ میں نے گھنٹوں سے کام کر رہا ہوں اور ختم نہیں ہو رہا وقت۔ یہ اس کی خاص علامت ہے، ایکسٹیٹک سینسیشن پرویز دا باڈی اینڈ سینسز۔ ایکسیسی جو ہے نا ایک قسم کی فضا میں اڑنے والی کیفیت، ایریل ایتھیریل کیفیت۔ اور اس کے ساتھ ایک تھرل گزرتی ہے سارے اعضاء میں، اور اس کے ساتھ پھر بعض دفعہ ہاتھ پاؤں لرزنے لگتے ہیں۔ اس کا ایک اور اثر یہ ہے کہ بے حد کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جس طرح کیٹلیپسی کی علامتیں ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، یعنی خون کی سپلائی دماغ کو بند ہو جائے اور پھر آنکھیں پتھرا جائیں اور چہرہ جو ہے وہ خون سے بھر جاتا ہے اور فالجی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کیٹلیپسی کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیٹلیپسی بھی پیدا ہوتی ہے جو اوپیم کی خاص علامت ہے، تو اوپیم سے اس کی کچھ باتیں ملتی جلتی ہیں۔ اس میں حس کی جو طاقت ہے وہ مر جاتی ہے، خاص طور پر جلد کی حس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور امیجنیشن جو ہیں وہ زیادہ مزے کے ہوتے ہیں، ہیلوسینیشنز بھی مزے کی ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، ڈرانے دھمکانے والی نہیں، جبکہ ہائر سینس والا میں تو خوفناک ہیلوسینیشنز بھی ہوتی ہیں، اس میں سیمونیم میں بھی خوفناک ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، اس میں بس لذت والی ہیں ساری۔ یہ بھی ایک ہمارے تجربے میں بھی آئی ہوئی بات ہے، ان لوگوں سے کبھی مل کے پوچھیں نا تو کہتے ہیں کہ ہم اوپر بھی بستے ہیں، یہاں بھی بستے ہیں، ہم دونوں جہاں میں ہیں۔ اور ہومیوپیتھک جو پروونگ ہے اس میں ایگزیکٹلی یہی بات آئی ہوئی ہے کہ احساس کہ میں دو شخصیتوں میں بس رہا ہوں، بیک وقت یہاں بھی ہوں اور کہیں اور بھی ہوں۔ اور اس میں الفاظ یہ ہیں کانشیس آف ٹو اسٹیٹس اور ٹو ایگزسٹ ان ٹو اسفیئرس۔ ایگزیکٹلی یہی علامتیں بتاتے ہیں ان کے پیر، اسی لیے ان کو بہت وہ سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو یہاں بھی ہیں اور آسمان پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک علامت یہ ہے جو کبھی ہمارے تجربے میں تو اتنا لمبا عرصہ تو کبھی ان سے انٹرویو کا موقع نہیں ملتا، بچوں میں تعجب کے طور پر ہم دیکھا کرتے تھے کس قسم کے لوگ ہیں، لیکن اس میں ہے laughs at serious matters، laughs at serious remarks، laughs and weeps۔ یہ لافنگ اور ویپنگ کا جو تضاد بیک وقت پایا جانا ہے یہ اسٹیمونیم میں بھی بڑا نمایاں ہے، لیکن اسٹیمونیم میں گہری مرض کے طور پر ہے، یہ پاگلپن کے قریب پہنچ کے ہوتی ہے بات، اور اس میں کبھی کہہ کے مارنے لگ جائے گا مریض، کبھی رونے لگ جائے گا، لیکن ہنسنا اور رونا تقریباً دھوپ چھاؤں کی طرح ساتھ چلے، اور اس میں پاگلپن کی بجائے وقتی نشے کی کیفیت ہو، یہ کینیبس انڈیکا کی علامت ہے۔ اور اس میں جو بد اثر رہ جاتے ہیں اور نشے کی حالت نہ رہے، اس وقت کی علامتیں پروونگ میں نکلی ہیں، اس لیے ہر علامت نشے کی حالت کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اب تک میں نے بتائی تھیں
یہ وہ علامتیں ہیں جو بھنگ کے نشے کے نتیجے میں جبکہ وہ پریویل کر رہا ہو، ابھی وہ باقی ہو. کچھ اس کے بد اثرات جو باقی رہ جاتے ہیں وہ الگ ہیں. اگر ان کو الگ نہیں سمجھیں گے تو پھر کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں ہے کہ فیئر آف ڈیتھ، آف انسینٹی، آف دا ڈارک. یہ علامتیں جو ہیں یہ جو نقصان پہنچ جاتا ہے دماغ کو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. اور ایسے مریضوں کے ساتھ بحث پھر مشکل ہو جاتی ہے. یہ کبھی بالکل irrational ہو جائیں گے، یعنی کوئی تک سے کی بات نہیں، کوئی منطق نہیں رہتی، اور کبھی حد سے زیادہ ریشنل. تو یہ ان حالتوں کا بدلنا، ہنسنا اور رونا، اور منطقی حالت اور غیر منطقی حالت کا، اس میں بھی ایک قسم کا انتقال ہے، عدل بدل ہے. یہ ذہن کے اندر ہی ہے. اور فکرے پھر یہ لوگ پورے مکمل نہیں کرتے. کیا سمجھتے ہوں اتنے دیر سے شروع کیا ہوا فکرہ ابھی تک ختم، چلو بیچ میں ہی چھوڑ دو. لیکن عام طور پر بھنگ کے عادیوں میں یہ بات ہے کہ وہ فکرہ مکمل نہیں کرتے پورا. ایک فکرہ مکمل کیا اور پھر اس کے بعد دوسرا شروع کر دیا. بعض غیر بھنگیوں میں بھی یہ علامت ہے، تبھی ان کے لیے علاج کے طور پر یہ استعمال ہو سکتی ہے. اس کی وجہ جو ہومیوپیتھ تجربہ کرنے والے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، جب ان کے اوپر اس کی پروونگ کی گئی ہے کہ خیالات کا ہجوم اتنا ہوتا ہے کہ اس سے نپٹنے کے لیے انسان ایک شروع کیا تو پھر دوسرا شروع کر دیا، اور پھر بھولتا بھی جاتا ہے ساتھ ساتھ پچھلی باتوں کو. تو یہ بے وقتگی جو ہے یہ پائی جاتی ہے بھنگ میں. اور ویسے خیالات کا ہجوم بڑا ہے، وہ سنبھالا نہیں جاتا. دماغ کی ایکسائٹڈ اسٹیٹ ہے، لیکن اس نے پاگل نہیں کیا بلکہ خیالات کو انگیخت کیا صرف. اور اسی کے مطابق وہ بعض بیان یہ کرتے ہیں، دا مائنڈ از فل آف انفنشڈ آئیڈیاز اینڈ فینٹمس. صرف خیالات، الفاظ ہی نہیں بلکہ خیالات اور تصورات بھی ختم نہیں ہو گئے ہوتے. اگر پینٹنگ کا کانسیپٹ ہے تو آدھی ہوئی پینٹنگ ہے. تو دماغ کے جو ہیلے انسان کے بنتے رہتے ہیں، جو تصورات بنتے ہیں، وہ سارے انفنشڈ ہیں. ان کی زندگی غیر ختم، نہ ختم ہوئی زندگی ہے ساری کی ساری. ریزننگ کے متعلق جو انالیسز ہے کہ ریزن ہوتے ہوتے ایک دم بغیر دلیل کے اور بے منطق کے بات کریں گے، اس کی وجہ جو انٹیلیجنٹ انٹرپریٹ کرنے والے ہیں، جنہوں نے پروونگ کی ہے، وہ سمجھتے ہیں. ان کا انالیسز یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے تھے اس دوران میں تو ریزنیبل بات کرتے کرتے ایک فنٹاسٹک آئیڈیا دماغ میں آ جاتا ہے اور وہ اوورولم کر دیتا ہے، وہ اس پہ چھا جاتا ہے. تو ریزن کی بات چھوڑ کے وہ فینٹیسی کی بات شروع ہو جاتی ہے. جو سننے والا ہے اس پر یہ تاثر ہے کہ کیا اچھی بڑی مقبول بات کرتے کرتے یہ پالنے والی باتیں نہیں شروع کر رہا ہے. ان میں کوئی دلیل نہیں، کوئی تک نہیں. تو جو تصور اس کا آ رہا ہے وہ اس کو اچھا لگ رہا ہے اور وہ بات کرتے کرتے اس پہ چھا جاتا ہے. تو فکرہ اسی طرح نامکمل چھوڑ کے دلیل کی بات، پھر وہ فینٹیسی کی بات شروع کر دیتا ہے. اور جب اس کا زیادہ اثر ہو نشے کی کیفیت کا تو پھر وہ خیالی باتیں، آوازیں بھی سنتا ہے، میوزک بہت سنتا ہے، اور کئی قسم کی ایسے اس کو خیالات آتے ہیں جو لطف پیدا کرتے ہیں. اس لیے اس کے نشے میں کی حالت میں جو لوگ ہیں، کئی دفعہ ہم نے ان کو دیکھا
وہ بیٹھے یوں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں ہلتے جا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزے لوٹ رہے ہیں. اور جو ان کے مریض ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا پہنچا ہوا کوئی بزرگ ہے، کس حالت میں جا چکا ہے. تو یہ خاص اس کی بھنگ کی علامتیں ہیں. اب اس کے دردوں اور دکھوں کی بات بھی سن لیں. پلسنگ پین تھرو دا ہیڈ، پلسیٹنگ مراد ہے، اصل میں پلسنگ نہیں ہوا کرتی، پلسیٹنگ پین تھرو دا ہیڈ، جو سے لہریں مارتی ہوئی دل کی دھڑکن کے ساتھ درد، اور پیچھے گدی میں بوجھ، اور ٹیمپلز میں بھی پلسیٹ کرتی ہیں. یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹیمپلز، کنپٹیاں بھی دھڑکتی ہیں، اور گدی پہ بہت بوجھ. بس یہ 3 نشان ہیں اس کے جو جن میں درد کا اجتماع ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر حرکت اور پلسیشن جیسے نبض دھڑک رہی ہو. اس کی کلیئروائنس جو ہے وہ ویژول ہے، وہ خیالات کی نہیں ہے. کلیئروائنس کہتے ہیں ایک آدمی دوسرے آدمی کے خیالات پڑھ سکے، اور یہ ایک عام روزمرہ کا دستور ہے. اس کے متعلق حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ اگر ایک شخص نے کہا کہ مجھے دہریت کے خیال پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہارا کوئی دوست ہے دہریہ، اس کے خیالات تمہاری طرف منتقل ہوتے ہیں. اسے اور واقعات یہ بات ٹھیک نکلی. تو یہ کلیئروائنس ہے جو خیالات کی. ایک ہے ویژن کی کلیئروائنس، دیکھنے کی. اس میں یہ ہے کہ چیز سامنے نہیں ہے، اندھیرا ہو یا دیوار کے پار، تو دکھائی دینے لگ جاتا ہے صاف. یہ 2 طرح کے تجربے ہیں. ایک تو ہے جو کلیئروائنس نہیں ہوتی بلکہ ذہنی فطور ہے، اس میں جو دیکھتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی. لیکن جو سائنٹیفکلی ثابت شدہ کلیئروائنس ہے، اس میں ہٹی ہوئی جگہ، دور کی جگہ جس کے درمیان میں پردے حائل ہیں، وہاں بھی بعض چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور ٹھیک نکلتی ہیں. اور اس پر بہت وسیع تجربے امریکہ میں نارتھ کیرولائنا کی ایک الگ انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے اس کام کے اوپر، انہوں نے کیے ہیں. ان کی فائنڈنگ بھی چھپ چکی ہیں. بڑی وہ احتیاط کے ساتھ دنیا کی چوٹی کے سائنسدانوں کو ساتھ شامل کر کے انہوں نے تجربے کیے ہیں اور ثابت کیا کہ اس میں حقیقت ہے، یہ محض خیالات نہیں ہیں. تو اس سے کلیئروائنس پیدا ہوتی ہے. لیکن ویژول، اب ہپنوٹزم میں بھی یہ ڈرگ استعمال کرتے ہیں. ڈرگس کے بغیر نہیں ہپنوٹزم چلتا. جو بعض ڈرگز ہیں جو ہپنوٹک کیفیات پیدا کرنے میں مددگار ہوتی ہیں. پھر اگر ان کو خیالات یعنی سجیشنز کے ذریعے یہ کیا کہ تم یہ سوچ رہے ہو، یہ ہو رہا ہے، پھر جب باتیں کرتے ہیں تو وہی خیالات اس کے اپنے بن جاتے ہیں، ویسی باتیں سوچنے لگ جاتا ہے، اور کرمنل پکڑا جاتا ہے. بعض پرانے واقعات جو بھولے ہوئے ہیں وہ یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیسے ہوئے تھے. تو یہ میڈیکل ہپنوٹسزم جو ہے اس میں ڈرگس کام آتی ہیں، اور ویژول کے لیے یہ مفید ہوگی. اگر یہ استعمال کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں مجھے پتہ نہیں، لیکن اگر یہ کریں گے تو اس میں مفید ہوگی. نیند میں دانت پنجابی میں کڑیسنا کہتے ہیں، اردو میں گھسیٹ کیا کہیں گے، دانت رگڑنا کچکچانا، پیسنا بھی کہتے ہیں. دانت پیسنا اور چیز ہے، غصے سے دانت پیستا ہے. اس کے لیے بھی شاید کہتے ہیں، مگر پیسنا اصل میں تو غصے پر ہی ہے. دانت رگڑنا نہیں، آپ کچکچانا کہتے ہیں.
مجھے تو یاد نہیں کہ کبھی ہمیں چھوٹے بچے کے دانتوں کو کچکچانا کہا ہو. چیک کرو. ٹھیک. گرائنڈنگ آف ٹیتھ کا اردو میں ڈکشنری میں کیا دیا ہوا ہے؟ نیند میں دانت سے رگڑنا یا پیسنا اور اسٹیمرنگ بھی اس میں پائی جاتی ہے. اور پانی کا خوف بہت ہے اس کو، افیمی کی طرح. افیمی کی بھی جان نکلتی ہے پانی سے. وہ تو کئی مہینے نہیں نہاتا، میں ساری عمر نہیں نہاتا. پانی سے اس لیے بھی ڈرتا ہے، وہ بھی ڈرتا ہے. اور کیا چیز ڈرتی ہے پانی سے؟ کتے کا کاٹا. لیکن اس کی اور وجہ ہے، اس میں پانی اسپیزم پیدا کرتا ہے. اس میں ویسے ہی بڑا خوف ہے، دل ہی نہیں چاہتا پانی کے لیے جانے کو. گندگی پائی جاتی ہے مزاج میں. اور فلیچولینس بہت ہے، پیٹ بہت بھرا ہوتا ہے ہواؤں سے. اس میں اسٹیمرنگ میں یہ جو ہمارے آئے ہوئے نا آج کل کمال اٹلی والا، اس کو دوسری دوائی کام نہیں کی. سٹرامونی وغیرہ دی تھی. ہاں ہاں، میرا خیال ہے 1 لاکھ میں بھی دی تھی، وہ بھی نہیں کام کی ابھی تک. تھوڑا سا مجھے فرق لگا ویسے، لیکن یہ دیکھے دیکھو نظم بڑی صاف پڑتا ہے. ہاں نظم بہت صاف. نظم سارے اسٹیمر کرنے والے پڑتے ہیں. کوئی بھی اسٹیمر کرنے والا ایسا نہیں ہے جو نظم نہ پڑھ سکے. ہاں گانے والا جو ہے نا، اس کی راہ میں بیٹھے ان کو خوف نہیں رہتا. لیکن جہاں خوف کی وجہ ہے نا، جہاں پتہ نہیں میں کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، وہاں رک جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں دیکھو اس کو. ٹھیک ہے. پیشاب بہت کثرت سے آتا ہے اس میں، اور وہ جو اوپیم ہے اس میں نہیں آتا. اوپیم میں اکثر پیشاب رک جاتا ہے، خشکی ہے، اس کے سارے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ خشک ہو جائیں گے. تو اس میں یہ خاص بات ہے کہ کڈنی کی پرابلم، ٹربلز بھی ہیں، اس کی بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں. اور پیشاب کا بکثرت آنا. فریکوینٹ یورینیشن کے باوجود ضروری نہیں کہ قطرہ قطرہ آتا ہو، کھلا پیشاب بھی آتا ہے، لیکن تھوڑا بھی آتا ہے اور جلتا ہے. یہ کینبس کی ایک خاص علامت ہے جو کینبس ٹائوا میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن کینبس انڈیکا میں بھی ہے. کینبس ٹائوا کو اگر دوسری علامتیں کچھ ملتی ہوں تو اس کے لیے گونوریا یعنی سوزاک کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اور ایک اونچی طاقت میں ایک سنگل ڈوز بھی بعض دفعہ کافی ہو جاتی ہے. کینبس ٹائوا تو میں نے خود استعمال کر کے دیکھا ہے. ادھر میرے جتنے مریض آیا کرتے تھے ان میں بہت سے جنگلی اور ارد کے لوگ بھی تھے، اور یہ بیماری وہاں عام ہے. تو جہاں بعض دفعہ نیکٹر میں اونچی طاقت میں اکیلا کافی ہو جاتا تھا. کینتھریس دی جاتی تھی روزمرہ عام طاقتوں میں، لیکن فائدہ دے کر پھر جڑ سے نہیں اکھیڑتی تھی. لیکن کینبس ٹائوا میں طاقت ہے، اور مرکور میں کہ بہت اونچی طاقت میں دیں تو بیماری کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہیں. کینبس انڈیکا نہیں، کینبس ٹائوا. اس میں پیشاب جو ہے وہ ڈریبل بھی کرتا ہے. پہلے انتظار کرنا پڑتا ہے پیشاب آنے کے لیے کچھ، اور بعد میں پیشاب ختم ہونے کے لیے. تو لیٹ سٹارٹ ہے، ایک قسم کی معروف حالت ہے. یہ جو انڈیکیشن میسیجز جو دماغ سے چلتے ہیں وہ غالباً وہ سست ہو جاتے ہیں. اس لیے پیشاب دیر میں آئے گا انتظار کر کے. جب آنا شروع ہو جائے پھر رکتا نہیں ہے، مگر آخر پہ جا کے ختم ہونے میں نہیں آتا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ڈربل کرے گا. تو مریض کو
चंद मिनट लग जाते हैं आखिरी कतरा निकालने तक। इसमें भी मेंस्ट्रुएशन प्रोफ्यूज एंड फ्लूइड लिखा हुआ है और थ्रेटन्ड अबॉर्शन। इसलिए वो मरीजाएं जिनमें हम जो रूटीन का अपना नुस्खा देते हैं प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन और थ्रेटन्ड अबॉर्शन, उनमें अगर वो काम ना करें तो इसकी इलामतें सलीम नोट कर लो। ये ज़्यादा लेनी चाहिए कि उनमें कहीं इसकी इलामतें तो नहीं पाई जाती कैनबिस इंडिका भी। और जिनसी अज़ा एक्साइट होते हैं जैसा कि कैंथरिस में तो बहुत ज़्यादा, कैनबिस इंडिका में उससे कम, और ना कैनबिस सटाइवा में, और इसमें कम, मगर इसमें भी ये तहरीक पाई जाती है। और ये पेशाब वगैरह की सब बीमारियां उसी बेचैनी और तहरीक के नतीजे में पैदा होती हैं। इसमें दिल की जो तकलीफ है वो रात को ज्यादा महसूस होती है, और दबाव है और सांस घुटने का एहसास सारी रात रहेगा, दिन को चलते पलते ठीक हो जाएगा मरीज। जब रात आई लेटने के बाद फिर ये शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा कमर में डॉर्सल जो कमर का हिस्सा है उसमें कमजोरी पैदा हो जाती है, उसकी वजह से मरीज कुबड़ा होकर चलता है। तो जो वक्त से पहले कुबड़े हो चुके हों, बड़ी उम्र में तो शायद कोई दवा फायदा ना दे, मगर पहले जो रुझान है उसमें दवा देनी चाहिए। और निचले धड़ में चलते वक्त दर्दें जो हैं ये आमतौर पर गाउटी दर्दें कहलाती हैं, मगर इसमें गाउट का तो कोई निशान नहीं बताया गया, मगर टांगों की दर्दें खसूस से अगर चलने में हो उसमें मुफीद बताई जाती है। तो ये मेरे तजुर्बे में ये नहीं आई वैसे, मगर लिखा हुआ तो जरूर होगा फायदा। सलीम नोट करो, आइंदा मलिक साहब भी पिस्सा भी देते हैं उससे कभी कभी, है ना। एक इसमें बड़ी बेचैन करने वाली इलामत है कि नींद आती है पर नहीं आती, एहसास की नींद आई हुई है लेकिन सोया नहीं जाता। ये इसकी खास इंडिका कैनबिस की इलामत है। ये नींद की हालत मगर सो नहीं सकता मरीज। और ओपियम की तरह इसकी जल्द भी कसी हुई लगती है। ओपियम में भी कसी हुई जल्द का एहसास होता है, सारी जल्द जो है तली हुई और कसी हुई, और इसमें भी है। इनकी काफी बातें आपस में मिलती हैं। अब कैनबिस सटाइवा सुन लीजिए। कहते हैं कि इसकी इलामतें कैनबिस इंडिका से इतनी मिलती हैं कि कई डॉक्टर एक को दूसरे की जगह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो कहते हैं कि चलती हैं। और फिर एक दूसरे के एंटीडोट भी हैं। कैनबिस इंडिका का एंटीडोट कैनबिस सटाइवा है, कैनबिस सटाइवा का एंटीडोट कैनबिस इंडिका है। ये जो कैनबिस सटाइवा की इलामतें हैं कुछ थोड़ी सी एग्जैजरेटेड हैं, उससे कुछ बड़ी हुई। उसमें तो स्टाइव इंडिका में तो ये एहसास होता है कि मेरे दो पर्सनल, मैं यहाँ भी हूँ वहाँ भी हूँ, दो पर्सनैलिटीज। लेकिन इसमें पर्सनल आइडेंटिटी में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। उसमें पूरे यकीन के साथ, वजाहत के साथ और लुत्फ के साथ मरीज महसूस करता है कि मैं बैक वक्त दो दुनियाओं में बस रहा हूँ।
اس میں پرسنل آئیڈینٹی میں کنفیوژن کہ میں یہ ہوں کہ وہ ہوں، میں ہوں کیا، یہ کینبس انڈیکا کی خاص علامت ہے. اور اس میں بولنے اور تحریر دونوں میں کنٹرول کم ہو جاتا ہے. وہاں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ بولتے وقت خیالات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہاں یہ ہجوم اتنا ہوتا ہے انڈیکا اسٹاوا میں کہ لفظ بدلتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، یعنی پوری ساری اس کی گفتگو ہی انکوہرنٹ ہو جائے گی، ناقابل فہم ہو جائے گی، کیونکہ وہ فکر آدھے نہیں چھوڑتا بلکہ فکروں کے درمیان دوسرے لفظ جو آ رہے ہیں وہ داخل کرتا جا رہا ہے. اسی لیے تحریر بھی انکوہرنٹ ہو جاتی ہے اور گفتگو بھی. وہ خود بولتا ہے جب اس حالت میں تو آئیڈینٹی کا کنفیوژن اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ میں بول ہی نہیں رہا، کوئی اور بول رہا ہے، خود باتیں کر رہا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ کوئی اور چیز اندر سے بول رہی ہے. جو یہ جتنے نفسیات کے ماہرین علاج کرتے ہیں ان میں اس قسم کی دماغی کی خرابیاں جو ہیں وہ بھی باقاعدہ ان کی زیر نظر ہوتی ہیں، لیکن اس کا علاج سوائے اس کے کہ ڈرگز دے کر ان کی تسکین بخش دوائیں دے کر ان کو بند کر دیں، علاج نہیں. یہ علاج ہیں، یہ باتیں جو ہیں جس میں اس قسم کی چیزیں ملیں گی، وہاں اگر آپ صحیح ہومیوپیتھی دوائی دیں گے تو خدا کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے مریض. یہ آپ نے کس سے لکھوائی ہیں یہ؟ کمپیوٹر سیکشن والا. اچھا، کمال کر دیتے کمپیوٹر سیکشن. اتنی غلطیاں ہیں اس میں، میں پڑھتا نہیں مگر اگر پڑھوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. بالکل لگے گا کہ بس ٹائبا کا مریض بات کر رہا ہے. RUGH of blood to the head. روح کیا چیز ہے؟ رش کو نہ رف بنا نہ رش بنا. RUGH of blood to the head as though it came from the stomach. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رش آف بلڈ ٹو دا ہیڈ ایز دو اٹ کیم فرام دا اسٹمک؟ یہ کیا بس ٹائبا کا مریض ہی سوچ سکتا ہے ایسی بات. ممکن اس کی سوچ ہی بتائیے اسے. آپ کو کبھی ہوا رش آف بلڈ جیسے اسٹمک میں سے آ رہا ہو سارا؟ سینسیشن آف ڈراپس آف کولڈ واٹر آن اسکیلپ، یہ لوگ بتاتے ہیں بارہا کہ جیسے ٹھنڈے پانی کا قطرہ گر گیا ہے. عام طور پہ پیچھے بتاتے ہیں لیکن سر کے اوپر بھی بعض لوگوں کو اچانک محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز ٹھنڈی ہوئی ہے، ٹھنڈی لگی ہے یا ٹھنڈا حصہ ہو گیا ہے. لیکن یہاں ٹھنڈے ڈراپ کے گرنے کا احساس ہوتا ہے. ٹھنڈے پانی کا قطرہ آپ ہاتھ پھیریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں. آنکھوں میں اس کی علامتیں ہیں. ایک تو کنجنکٹائوا بہت اس میں نمایاں ہوتا ہے. ساری جو ارد گرد کی خون کی نالیاں ہیں، جال ہیں، وہ بھر جاتے ہیں خون سے. اور اسی لیے جو افیم کے مریض، افیم کے نہیں، اس کے کینبس کے بھنگی مریض، ان کی آنکھیں اتنی تمتما جاتی ہیں کہ وہ لوگ بڑے روب میں آ جاتے ہیں ان سے. ان کی جو مریض ہیں ان پہ ایک یہ بھی وجہ ہے ان کو روب میں آنے کی، اس قدر تمتمائیں گی کہ وہ کہیں گے کہ بس یہ تو بڑے جلال میں آیا ہوا پیر ہے اس وقت، پھر چپ ہی کر جاؤ. اور ویریکوز وینز بھی ہو جاتی ہیں ساتھ، آنکھوں میں بھی اور ارد گرد بھی. اور خون نکسی پھوٹنا
اور ایک پسٹیلا کی علامت کہ ایک کلہ سرخ اور دوسرا زرد، منہ اور گلا خشک، کڈنیز میں بہت زیادہ انفلیمیشن، پیشاب کی شدید خواہش، کترا کترا اور بار بار اور جلانے والا پیشاب، اور نیٹرمور کی طرح جب پیشاب ختم ہو اس وقت شدت سے جلن، اور جیسے کسی نے وہ بھر دیا ہے، توپا بھرتے ہیں جس طرح ٹانکا لگاتے ہیں، تو ٹانکے والی درد پیدا ہوتی ہے آخر پر، اور جو بلیڈر کا گردن ہے وہ بھی تشنجی حالت میں ایک دم آخر پہ بند ہو جاتی ہے. جب تک کھلی ہوئی ہے پیشاب آ رہا ہے اس وقت تک مریض کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، لیکن جب آخر پہ آئے گا وہ بند ہونے لگے گا تو پھر اچانک یوریتھرا بھی اور یہ بھی سب ایک دم بند ہو جاتے ہیں زور سے. اس کی وجہ سے کافی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور اگر بلیڈر بھی ہو تو پھر یہی دوا ہے. اگر صرف یوریتھرا پہ پیشاب کے آخر پر بندش کا احساس اور اسٹچ میں لگے تو نیٹرمور اس میں اس کا ایک شریک ہے، اس کی ویسی علامتیں اس میں بھی پائی جاتی ہیں. اور برننگ نیٹرمور میں پیشاب کے آخر پر ایک نمایاں حصہ ہے. دمہ اس میں پایا جاتا ہے، چھاتی کی کٹار، اور کھلی ہوا اچھی لگتی ہے اس موقع پر. اور بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اگر بلیڈر کی تکلیف اور دمہ اکٹھے ہوں تو پہلا اس دوا کا حق ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ میری بلیڈر کی بھی تکلیف ہے اور پیشاب کی وہ علامتیں ملتی ہیں اور دمہ ہو جائے تو یہ اس کا حق ہے. اصل میں جو چھاتی کی بہت سی امراض ہیں ان کے اندر سپریسڈ گونوریا کا بہت دخل ہے، اور سپریسڈ گونوریا کے نتیجے میں دمہ بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کبھی کہیں کسی مریض میں ہوا ہے، چاہے 5 فصلیں پہلے ہوا ہو، صحیح علاج نہ ہوا ہو، تو ایسے مریضوں سائیکوسس ہو، سائیکوٹک مریض ہوتے ہیں ان کو چھاتی کی تکلیفیں، دمہ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے بعض دفعہ میڈورائنم ان میں اونچی طاقت میں دینا پڑتا ہے، بہت مفید ثابت ہوتا ہے. تو یہ دوا بھی اس لحاظ سے ہے، اور اسی کا اثر پیشاب کی نالیوں پر بھی ہے. تو اگر پرانا سپریسڈ ہوا ہے تو بعض اوقات پیشاب کی نالیوں پر کوئی اثر نہیں آئے گا، لیکن کینبس سٹاوا میں دونوں جگہ اثر ہوتا ہے. اس لیے ایک اچھی علامت ہے کہ اگر پیشاب کی نالیوں میں بھی سوزش کی مشابہت سوزاکی امراض سے ہوں اور ساتھ دمہ ہو تو اس میں یہ بہت مفید ہے. کینتھریس کینتھریس ایک مکھی ہے جس کے زہر کو عام طور پر یہ جو سمندروں میں سفر کرنے والے ملاح پرانے زمانوں میں وہ جب کسی ساحل پر جا کے ٹھہرا کرتے تھے تو اس زمانے میں اوباش عورتیں سب ان کے انتظار میں ساحل پہ آ جایا کرتی تھیں. ایک قسم کا یہ پرانا رواج تھا، جیسے ریڈ لائٹ ایریا ہوتے ہیں اس طرح جب بھی ساحل سمندر پر کوئی جہاز لگتا تھا تو ایسی عورتیں وہاں پہنچ جایا کرتی تھیں. ابھی بھی بعض ملکوں میں یہ رواج ہے. مثلا یہ جزیرہ ہے ایک ماریشس سے پاکستان جاتے وقت، سیشل آئلینڈز، وہاں ایک افریقہ سے احمدی گئے تھے تو اس جہاز پہ گزرے جو سیشل آئلینڈ سے ہو کے جاتا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے تو ابھی بھی اس کے تصور سے ڈر لگتا ہے کہ کس طرح بلاؤں کی طرح وہاں عورتیں کھڑی انتظار کر رہی تھیں کہ جہاز لگے اور وہ حملے کر دیں. اور تھا ان کا پیسہ غرض تھی لیکن ان میں وائلنس بڑی تھی. تو کہتے میں تو
जहाज में छुप छुप के अपनी जान बचाई। अब सुना कानून बन गया है, क्योंकि सीशेल आइलैंड जब मैंने एक मुबल्लिग भिजवाया था, उससे मैंने कहा था कि कीनिया से भेजा था कि आप वहाँ गवर्नमेंट से बात करें कि बड़ा जुल्म है, आपका जो मुल्क है सारी दुनिया में बदनाम हो रहा है और कोई शरीफ आदमी वहाँ आएगा ही नहीं, इसलिए अगर आपने टूरिज्म को बढ़ाना है तो ये गंदगी ख़त्म करें। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले ही, उनके पहुंचने से पहले ही कानून बना दिया था, अब वहाँ ये नहीं होता। तो मैं जो बता रहा हूँ ये काफ़ी पुरानी बात है, 1948-49 की करीब की बात है, और ये बात जो है ये 2-4 साल पहले की है। तो ये रिवाज पुराने ज़माने के चले आ रहे हैं कि पोर्ट्स पर अबाशी और बेहयाई इसलिए होती थी कि बाज़ मल्लाह 6-6 महीने साल तक अपने वतन नहीं जा सकते थे। तो कुदरती तौर पर एक बदी ऐसी ज़ाहिर हुई जिसका स्ट्रेट से ताल्लुक़ है। उसमें कैंथरिस ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि इन मरीजों, इन मल्लाहों को पता ही लग गया कि कैंथरिस अंगेख्त करती है जिनसी अज़ा को, और पेशाब की नालियाँ वगैरह सारी इससे अंगेख्त हो जाती हैं। इसलिए सिर्फ अबाश की ज़रूरत नहीं, कोई भी हो, कोई डांस के लिए कोई लड़की हो, कुछ हो, तो ये उसकी कॉफ़ी या चाय में 1-2 कतरे कैंथरिस के मिला दिया करते थे। और ये किस्म की जहरीली मक्खी है जो बेइंतहा जलन पैदा करती है, दर्द अजाब पैदा कर देती है। उसका पहला रद्द अमल तो वही होता था जो वो चाहते थे, और उसके बाद हमेशा के लिए बेचारी मरीज तड़पती रह जाती थी, क्योंकि उसका एक दफ़ा ये जलन पैदा हो जाए तो फिर जब तक उसका एंटीडोट नहीं होगा वो मुस्तकिल बीमारी जारी रहती है। ये पस मंज़र है कैंथरिस का। लेकिन सिर्फ यहाँ नहीं, वैसे भी जलन पैदा करती है। इसको मैंने जलने के तोड़ के तौर पर बहुत इस्तेमाल करके देखा है। मुफीद, बेहद मुफीद है, फौरन जलन कम करती है। किसी जगह छाले पड़ रहे हों, आग लग गई है, किसी बार स्त्री के ऊपर हाथ लग गया जलती हुई स्त्री पर, तो उनको फौरन मैं कैंथरिस देता हूँ और चंद मिनट के अंदर हंसने लग जाते हैं कि शुक्र है चैन आ गया। मैं कैंथरिस रिपीट करता हूँ या 30 में या 200 में। तो इसके असर से वहाँ महदूद नहीं जो बयान किए जाते हैं अक्सर सारे जिस्म पर है। इसके छाले बहुत बड़े बड़े नहीं होते, वैसे बहुत बड़े बड़े छालों में रस्टॉक्स कैंथरिस से बेहतर काम करती है, और जलन उसमें भी बहुत है, और वो भी मैंने ऐसे हादसों में इस्तेमाल करके देखी है। आग सारे बदन पर असर कर गई हो, अगर रस्टॉक्स ऊंची 1000 ताकत में रिपीट करेंगे तो उसकी जो गैर मामूली तकलीफ है वो कमी आ जाती है, और बहुत जल्द कमी आती है। कैलेंडुला भी उन्हीं दवाओं में से एक है जो ऐसे मौके पर काम आती हैं। तो कैंथरिस की ये अमूमी तस्वीर है। अब इसकी जो स्ट्राइकिंग मेंटल सिम्टम्स है वो मैं बताता हूँ। अचानक बेहोश हो जाना, अचानक जो बातें हो रही हैं उनसे बेताल्लुक होकर डूब जाना, दिमाग का कन्फ्यूजन और अजीब व गरीब ख्यालात का हजूम कर जाना, ये चीज़ें आपको कैनबिस सटाइवा, कैनबिस इंडिका की भी याद कराती हैं। मगर इसमें उसमें एक फ़र्क यह है कि उसका एक ख़ास मज़े का एहसास है, बीमारी का एहसास नहीं होता, मरीज़ लुत्फ़ भी उठा रहा होता है। इसमें कन्फ्यूजन है जो इतना ज़्यादा हो जाता है कि समझ नहीं आती कि मुझे किस बात का कन्फ्यूजन, मैं क्या कह रहा था, क्या कर रहा हूँ। तो ब्रेन फैग की बहुत आगे बढ़ी हुई सूरत है जो ये पैदा करता है। और इसमें यह भी एहसास होता है कि कोई बैरूनी ताकत मेरे दिमाग पे कब्जा किए हुए है, और उसके कब्जे की वजह से मैं कुछ और बातें कर रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था सटाइवा और इंडिका का फ़र्क। इंडिका में जो कन्फ्यूजन है शख्सियतों का वो और तरह का है। सटाइवा में
اس کے قریب آ جاتا ہے کینتھرس کے، اور کینتھرس میں یہ بہت بڑھ کر تو کمپلیٹ لاس آف آئیڈینٹی پیدا کر دیتا ہے، اپنے تشخص کو انسان بالکل کھو دیتا ہے۔ اور یہ نہیں سوچتا کہ میرے اندر کوئی اور چیز ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول سے کوئی اور دماغ ہے جو میرے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ کہنے بس انڈیکا میں اور اس میں سٹاوا میں اس کی اپنی پرسنالٹی سپلٹ ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں یہ فرق بڑا نمایاں ہے کہ باہر سے لگتا ہے، اور مجھے اس کے متعلق جرمنی سے کئی دفعہ خط ملے ہیں بعض بیچاروں کے، اور بعض ایسے جرمنی چھوڑ بھی چکے تھے، اس لیے بھاگے کہ یہاں وہ کہتے تھے ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں لوگ، اور فیصلہ آباد جا کے بھی جرمنی سے بھی کنٹرول چل رہا ہے مسلسل۔ تو چونکہ دماغی حالت ہے، جہاں بھی جائیں گے ساتھ جائے گی، کوئی بات سے کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا، صرف یہ دماغی خرابی کی نشانی ہے۔ اور اس میں پھر ریج بھی آ جاتی ہے جو ان میں نہیں ہے، یعنی وائلنس اور غصہ، کہ کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یہ کینتھرس میں پائی جاتی ہے۔ اور کینتھرس چونکہ ڈنگ مارنے والا جانور ہے جس سے نکالی گئی ہے دوا، اس میں یہ مزاج بھی آ جاتا ہے، وائلنس اور تکلیف پہنچانا کسی کو۔ اور اس میں میرا ایک مریضوں کو جو میں نے دیکھا ہے اس میں سیڈزم میں نے دیکھا ہے۔ بعض مریضوں کو تکلیف پہنچا کر مزہ آتا ہے اور اس میں بے اختیار ہوتے ہیں۔ بعض بچوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں، ان کے پاس بچے چھوڑنا خطرناک ہے، کیونکہ جب نظر ہٹے گی تو چٹکی کاٹ کے بچے کو تکلیف پہنچائیں گے، اور اس میں وہ بیمار ہیں، وہ کو مزہ آتا ہے اس چیز میں۔ تو سیڈسٹ کی یہ بہترین دوا ہے، اس کو انگریزی میں سیڈزم کہتے ہیں۔ اس کی اس سے اور علامتیں بھی ملتی ہیں، اس میں جنسیاتی لذتوں کے ساتھ جب ظلم شامل ہو جائے تو ایک پورا، یہاں اس مغربی دنیا میں ایسے گینگسٹرز ہیں جو یہی کام کرتے ہیں، اور ناقابل یقین ہے ان کی حالت۔ وہ کینتھرس کے مریض ہیں اکثر، کینتھرس اونچی طاقت میں ان کو زبردستی کھلا دینی چاہیے۔ اور اس میں پانی سے تشنج، پانی سے دوری اس قسم کی نہیں جو اوپیم وغیرہ میں پائی جاتی ہے، یعنی کراہت، خوف نہیں، اس میں کراہت ہوتی، پانی سے طبیعتی اچاٹ ہوتی ہے، سستی اور گندگی ہے۔ اس میں ہائیڈروفوبینیم کی طرح کا احساس ہے کینتھرس میں، اور پانی کی چمک دیکھ کر اسپیزم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پانی اگر دیں میں چھلکتا ہو پانی کا گلاس تو منہ تک آتے آتے وہ اسپیزم ہو جائے گا، وہ چمک، اس کی جو جھلک نکلتی ہے نا چمک کے ساتھ، وہ تشنج پیدا کرتی ہے۔ بے چینی بہت ہوتی ہے اس میں، جو بے چینی پھر ریج پر منتج ہوتی ہے، کیونکہ کینتھرس کی جو جلن ہے وہ بڑی بے چین کرنے والی ہے، بہت ہی خبیث قسم کی چیز ہے، جو بعض جلد پہ چھالے بھی اٹھا دے گی، اور بعض اندر بے چین رکھتی ہے، کوئی حل نہیں نظر آتا مریض کو، اور اس کے نتیجے میں پھر وحشت کے اور غصے کے دورے پڑتے ہیں کہ آدمی کسی کو ٹکڑے کر دے، اور یہ جو سیڈزم ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور ایسی مریضائیں جو ہسٹری میں جن کا ذکر ملتا ہے، جو اس زمانے کے ڈاکٹر واچ کیا کرتے تھے، اس زمانے کی کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، کہتے ہیں وہ بیچاری عورتیں تو پھر کسی کام کی نہیں رہتی ہیں، ان میں پاگل پن پیدا ہو جاتا ہے، وائلنس پیدا ہو جاتی ہے، قتل کے رجحان پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ جو اسی لیے اس کو بین بھی کر دیا گیا تھا ایک وقت میں کینتھرس کے استعمال کو۔ بعض دفعہ پورٹس کے اوپر چیکنگ ہوتی تھی
کیونکہ کینتھریس لے کے تو نہیں آ رہا کہیں. ہائر سیمس والی علامتیں معصوم بھولی بھالی عورتوں اور بچیوں میں ایسی گفتگو جو ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، نہ ان کے عزیز سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی گندگی وہ سوچ سکتی ہیں، اور فحش کلامی یہ کینتھریس میں اور ہائر سیمس دونوں میں برابر کی پائی جاتی ہے. دردیں جو ہیں وہ چاقو کی طرح چلتی ہیں، اور کاٹنے والی دردوں میں کینتھریس کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے. اور اس میں وہ جو ایریسیپلس ہے، یعنی جلد کے اوپر اعصاب کے ساتھ ساتھ چھالے اور سوزش کا پیدا ہونا، یہ اس میں نمایاں ہے. اور اس کے اندر جو زیادہ بات ہے کہ چہرے پر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے خطرناک ہے. یہ چہرے پر جو ہے وہ بعض دفعہ گہرے اثرات چھوڑ جاتا ہے، بعض دفعہ اندھا بھی ہو جاتا ہے آدمی، یا اگر ایک سمت میں ہے تو ایک آنکھ ضائع ہو جائے گی. تو اگر چہرے پر ایریسیپلس کے نشان ہوں تو اس کا فوری علاج ضروری ہے. عام طور پر تو آرسنک، لیڈم اور لیکسس کا کمبینیشن اس میں مفید ہے، یا اگر بے چینی نہ ہو تو آرسنک، لیڈم اور لیکسس، آرنیکا، لیڈم اور لیکسس. اور اگر فوری اس سے فرق نہ پڑے تو پھر کینتھریس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. رسٹاکس بھی بہت مفید ہے اس میں، یہ تو بارہا میں نے دیکھا ہے. ایریسیپلس میں اگر یہ روٹین کی دوائیں کام نہ کریں تو رسٹاکس اگر بڑے چھالے ہوں تو بہت مفید ہے، اگر چھوٹے چھالے ہوں تو کینتھریس. اور رسٹاکس کے مقابل پر کینتھریس میں بے چینی زیادہ ہے. رسٹاکس میں تو جگہ بدلنے اور جسمانی حالت کو دوسری جسمانی حالت میں بدلنے کی طرف رجحان ہوتا ہے، لیکن اس میں جو اندرونی بے چینی آرسنک سے ملتی ہے کینتھریس کی، اور جگہ بدلنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ جگہ بدلنے کا رجحان ہے، بس بے قراری سی لگ جاتی ہے، اس کو کسی کروٹ چین نہیں آتا. آنکھوں سے جب یہ ہو ایریسیپلاسٹیا کا تو آنکھوں سے سرخی کے ساتھ پانی بہت بہتا ہے. کینتھریس اور رسٹاکس کے ایریسیپلس میں ایک فرق اس کی رفتار کا بھی ہے. کینتھریس کا ایریسیپلس یعنی اعصاب کے کناروں کے ساتھ ساتھ چھالوں کو ابھرنا، سوزش کا پیدا ہونا، بڑے چھالے تو ہوں گے مگر اس کی وائلنس ایسی نہیں ہوتی، نہ اس میں تیزی پائی جاتی ہے کہ آنن فانن مریض بگڑ جائے. کینتھریس میں تیزی بہت ہے، اس لیے اس کا ایریسیپلس آج اور کل دیکھتے دیکھتے رنگ بدلے گا، یہاں تک کہ سیاہی پیدا ہو جائے گی اور گینگرین کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. اور اگر چہرے پر گینگرین کے آثار ظاہر ہوں تو وہ پھر موت کی دعوت ہے، اور بہت ہی پرعذاب موت ہے. اس لیے اس کو اچھی طرح یہاں ذہن نشین کر لیں. چہرے کی گینگرین میں اگر وہ دوسری دوائیں شروع اسی سے کرنی چاہیے، ان سے اگر فائدہ ہو تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے فائدہ ہے. لیکن اگر اس کا دن دن میں حال بدل رہا ہو اور جلد میں سیاہی کے آثار پیدا ہو جائیں تو پھر بلا تاخیر کینتھریس دے دینی چاہیے. ایک اور رسٹاکس کا اس کا فرق یہ ہے کہ اس میں رسٹاکس میں جو معروف حصہ ہے اس کے پاس
اس کی ہمسائیگی میں جو جلد ہے اس کو ہاتھ لگائیں تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. کینتھرس میں وہ جلد جو ٹھیک ہے اس پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، اس کو بھی جب انگلی لگائیں گے اس میں جلن اور درد دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، ٹچ کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. تو کافی وسیع حصہ ارد گرد کا ساتھ معروف ہو جاتا ہے. متاثر ہو جاتا ہے بیماری سے. معروف میں تو شاید فالجی رنگ کا معنی پائے جاتے ہیں. کیوں جی؟ معروف لفظ نہیں بلکہ بیماری سے متاثر ہو جاتا ہے. یہ اس کا اپوزٹ ہے معروف کا، اس کا جو اثر ہے. اس میں ٹچ کے ساتھ برننگ یہ بہت ہی نمایاں اس کی علامت ہے. جہاں انگلی لگی وہاں جلن شروع ہو گئی. بعض دفعہ لوگ سخت سردیوں میں شراب پی کر پارکوں میں پڑ جاتے ہیں، اور اگر شراب کا اثر ختم ہو جائے اور سردی باقی رہے تو ان کو بہت ہی خطرناک قسم کی علامتیں کینتھرس سے ملتی جلتی ساری جلد پر ظاہر ہوتی ہیں. اور وہ جسے چل بلین ہوتی ہے نا ہاتھوں میں، سارے جسم میں خون جم کر تو جلد کو وہ زخمی کر دیتا ہے. اور اگر ایسے مریض کو فوری کینتھرس نہ دی جائے تو اس کا مرنا تقریباً یقینی ہے. ہم نے بھی ایک دفعہ سیر میں صبح سخت سردیوں میں ایسا مریض دیکھا تھا. اس پہ وہ لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں شاید کسی نے قتل کر کے پھینک دیا ہے، اور فوری طور پر فون کیا گیا، پولیس فوراً پہنچ گئی اور آ کے انہیں اس کو بجائے ٹریٹ کرنے کے اٹھانے کے ٹھوکے مار کے کہ مسٹر براؤن اب یہاں بھی پہنچ گئے تم. وہ عادی شرابی تھا. پولیس والے کہتے تھے ہم ان کو اس کو جگہ جگہ پارکوں سے اٹھاتے پھرتے ہیں، مصیبت پڑی ہوئی ہے. لیکن اگر وہ سردیاں تھیں لیکن اس کی بوتل تو کافی تھی اس کے پاس بڑی، معلوم ہوتا ہے ساری رات چسکیاں لیتا رہا ہے اس لیے جسم ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. لیکن اگر یہ ہو جیسا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کینٹ نے لکھا ہے کہ اگر وہ رات کے پہلے حصے میں شراب ختم ہو جائے اور پھر وہ سردی میں رات گزر جائے، سخت سردی ہو، تو وہ مریض چند گھنٹوں کا مہمان ہوتا ہے. پھر سارا جسم اس کا جم چکا ہوتا ہے اندر سے، خون حرارت تدریجی گر جانے کی وجہ سے بالکل کچھ بھی نہیں رہتا. لیکن کینتھرس میں یہ بات ہے کہ اس کا رد عمل پیدا کر دیتی ہے. اس لحاظ سے بہت اہم دوا ہے، لائف سیونگ ڈرگ میں شامل ہے. اس کے پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے عام طور پر ہوا سے. وہ تو ہر دوا میں سمجھنے کہ پیٹ پھولا ہوتا ہے. میں نے تو آج تک کوئی دوائیں پڑھی ہیں مگر بہت کم جن میں ہوا نہ ہو پیٹ میں، اور کم ایسے مریض دیکھے ہیں جن کے پیٹ میں ہوا نہ ہو. اب ان کو سب دوائیں تو نہیں دے سکتے، تو اس بات کو بھول ہی جانا چاہیے. اصل علاج کریں پیٹ کی ہوا کا، تو حوالہ بخدا کریں. بعض دفعہ دوسری دوائیں دیتے ہیں تو پیٹ کی ہوا ٹھیک ہو جاتی ہے. کئی دفعہ مریض بتاتے ہیں آ کے کہ آپ نے جو دوا دی تھی اس کا میرے ہر وقت پیٹ پھول رہتا ہے، اس سے فرق پڑ گیا، حالانکہ اس کے لیے میں نے نہیں دی ہوتی. اس لیے پیٹ کو دیکھ کر اس کے لیے دوا ڈھونڈنا مشکل ہے. امراض کی وجہ سے اگر دوا کی صحیح تشخیص ہو جائے تو انتڑیوں کی سوزش اور پیٹ کی ہواؤں کا خیال وہ آپ ہی کر لے گی. اور پیشاب کی جلن اور بے شمار اس میں تکلیف میں بتا چکا ہوں. مرکور اس کا کرونک ہے، اور ایسا مریض جو بہت پرانا پیشاب کی شدید تکلیفوں کا بیمار رہا ہو، اس کو میں نے مرکور ہمیشہ سی ایم میں دی ہے. اور سی ایم میں جب یہ کام کرے تو جادو کی طرح کام کرتی ہے. اور کہنے بس ٹاوا بھی کہ اس میں اونچی طاقت میں کام کرتی ہے. نیٹرمور 200 اور اوپر 200 میں بھی اچھا کام کرتی ہے.
मेंसेस अमूमन जल्दी होते हैं और ज़्यादा होते हैं और उसके साथ उसमें स्याही आ जाती है और इसकी यूट्रिन की तकलीफों में भी गैंग्रीनस रुझानात पाए जाते हैं। रिटेन प्लेसेंटा, अगर कैंसरिस का मरीज हो, प्लेसेंटा रह गया हो तो बहुत जल्दी वो मरीज हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि रेम के अंदर वो गैंग्रीन पैदा कर देता है। इसलिए अगर जल्दी आते हो, मेंसेस ज़्यादा हो और फिर भी ब्लैक हो, कम और ब्लैक तो आम मिलते हैं, ज़्यादा और स्याही माइल हो तो कैंसरिस जरूर दे देनी चाहिए। जी आज 3 दवाएं भी ख़त्म और वक्त भी ख़त्म, ठीक है। वो फिर अब मुझे जर्मनी में साथ देना सफ़र के दौरान, चेक कर लें जो दवाएं रह गई हैं सारी, इशारत साहब, तो फिर जर्मनी के सफ़र में कर लूँगा मैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।